اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے بعد ٹرمپ کا سخت رد عمل۔ اب نئے ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان، کہا کہ ایران نے ابھی مذاکرات کی میز نہیں چھوڑی، وہ واپس آئیں گے اور ہمیں وہ سب کچھ دیں گے جو ہم چاہتے ہیں۔ مجھے 90 یا 95% نہیں، مجھے سب کچھ چاہیے۔ ان کے پاس اب کوئی کارڈ نہیں ہے۔ مجموعی طور پر ایران امریکہ ملاقات بہت اچھی رہی۔ جوہری معاملے پر اتفاق نہیں ہو سکا، جن نکات پر اتفاق کیا گیا وہ فوجی آپریشن سے بہتر ہے۔ تہران کو ایٹمی ہتھیاروں کے اصول سے روکنا ہی مقصد ہے۔ مناسب وقت پر ہماری فوج ایران میں جو باقی ہے اسے بھی ختم کرے گی۔ ایران کو ٹول دینے والے جہازوں کا پیچھا کریں گے، جو بھی ٹول ادا کرے گا اسے محفوظ راستہ نہیں ملے گا۔ یہ عالمی سطح پر بھتہ خوری ہے۔ دنیا کے رہنما اور امریکہ اس کا شکار نہیں ہوگے۔ ہمیں لگا تھا کہ اب نئے ہرمز پر جہازوں کو آزادانہ آنے جانے کی اجازت ہوگی، مگر ایران نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ جب ناکہ بندی ہوگی دوسرے ممالک بھی اس میں شامل ہوں۔ اسلام آباد مذاکرات، امریکہ ایران میں معاہدہ نہ ہو سکا، وفود واپس چلے گئے۔ جنگ بندی 21 اپریل تک برقرار۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ ایرانیوں کو بہترین آفر کر دی، ان کے جواب کا انتظار ہے، ڈیل کے بغیر واپس جا رہی ہیں۔ معاہدے تک نہ پہنچنا امریکہ سے زیادہ ایران کے لیے بری خبر ہے۔ ہم سادہ تجویز اور ہمیں سمجھ بوجھ کے طریقہ کار کے ساتھ آئے تھے، حتمی اور بہترین آفر پیش کی، دیکھتے ہیں کہ ایرانی اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ 21 گھنٹے تک مذاکرات جاری رہے۔ واضح ریڈ لائن بتا دی کن نکات پر اتفاق ہو سکتا ہے اور کن پر نہیں۔ ایران یقین دہانی کرائے کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہوں گے۔ ایران نے امریکی شرائط قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مذاکرات میں جو کمی رہ گئی وہ پاکستانیوں کی وجہ سے نہیں تھی۔ پاکستان نے ہمارے اور ایران کے درمیان فاصلے کم کرنے کے لیے بہترین کام کیا۔ پاکستان نے کسی معاہدے تک پہنچنے میں مدد کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے امریکی وفد کو رخصت کیا۔ ایران کا امریکہ پر عدم اعتماد برقرار، امریکہ کو فیصلہ کرنے کا چیلنج دے دیا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران کی منطق اور اصولوں کو سمجھ لیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ آیا ہمارا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ مخالف فریق اس مرحلے میں ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ گزشتہ 2 جنگوں کے تجربات کی وجہ سے ہمیں فریق مخالف پر اعتماد نہیں ہے۔ قومی دفاع کی کامیابیوں کو مستحکم کرنے کی کوشش سے دستبردار نہیں ہوگے۔ دفاعی کامیابیوں کو مستحکم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ ایرانی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ حقیقت میں ایران سے زیادہ امریکہ کو ڈیل کی ضرورت ہے۔ تہران کسی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ اگر امریکہ ہماری شرائط تسلیم نہیں کرتا تو ہم طے شدہ راستے پر چلتے رہیں گے، ہمارے لیے کچھ نہیں بدلے گا۔ ایرانی حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران وینزویلا نہیں ہے، دھمکیوں سے امریکہ کی ساکھ ختم ہو چکی۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ایران ثابت قدم رہا اور جنگ جیت گیا۔ امید ہے ایران اور امریکہ بات چیت کا عمل اور جنگ بندی جاری رکھیں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پریس بریفنگ، کہا کہ دونوں کے درمیان جامع اور تعمیری مذاکرات ہوئے۔ پاکستان امن اور دونوں ملکوں کے درمیان مذاکراتی عمل میں سہولت کار کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ امید ہے کہ دونوں ملک خطے اور دنیا میں پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے مثبت سوچ سے آگے بڑھیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ دونوں ملک سیز فائر جاری رکھنے کے عزم پر قائم رہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جامع اور تعمیری مذاکرات کے متعدد دور ہوئے۔ دونوں ممالک نے وزیر اعظم کی درخواست پر مثبت رد عمل دیا۔ میں نے بطور نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مذاکراتی عمل میں معاونت کی۔ فری کین کی طرف سے پاکستان کے مثبت کردار کے اعتراف پر شکر گزار ہیں۔ ایران امریکہ بیشتر معاملات پر متفق ہیں، 2-3 اہم ایشو کے سبب ڈیل نہ ہو سکی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا یہ دور اس 1 سال میں مذاکرات کا طویل ترین دور تھا، جو 24 یا 25 گھنٹے جاری رہا۔ سفارتکاری کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ قومی مفادات کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ توقع نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ہم ایک ہی نشست میں کسی معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ ایران خطے میں پاکستان دیگر دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہے گا۔ سفارتی عمل کی کامیابی کا انحصار دوسرے فریق کی سنجیدگی اور نیک نیتی پر ہے۔ پاکستان کی حکومت، عوام اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان نے کامیاب سفارتکاری سے نئی تاریخ رقم کر دی۔ اسلام آباد کی انتھک کوششوں نے ایران اور امریکہ کو دہائیوں بعد ایک میز پر بٹھا دیا۔ انقلاب ایران کے بعد امریکہ اور ایران کے تعلقات شدید خراب اور سفارتی تعلقات باقاعدہ ختم ہو گئے تھے۔ 28 فروری 2026 کو امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر باقاعدہ جنگ کا آغاز کیا۔ چند گھنٹوں کے دوران فضائی حملوں میں ایرانی فوجی تنصیبات، مسائل سسٹمز اور اہم اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے صورتحال کے پیش نظر پس پردہ امن کوششیں تیز کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے انتھک سفارتی کوششوں سے دونوں ممالک کو مذاکرات پر آمادہ کیا۔
عالمی طاقتوں نے بھی اعتراف کیا کہ پاکستان نے ایک بار پھر ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ عالمی رہنما وزیر اعظم سے مسلسل رابطے میں رہے، امن کی کوششوں پر بھرپور خراج تحسین۔ پاکستان نے ثابت کر دیا وہ دنیا کے معاملات کو سلجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا ملتان میں دستور کانفرنس سے خطاب، کہا کہ پاکستان نے حال ہی میں جو کردار ادا کیا ہے ہم برسوں سے اس کے متقاضی تھے۔ آج ہماری جدوجہد رنگ لے آئی ہے، ہم پاکستان کو اسی مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل عرب کی سرزمین پر ایک دہشت گرد اور ناجائز ریاست ہے جو کئی سال سے مظلوم فلسطینیوں پر مظالم ڈھا رہا ہے۔ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں بالکل نہیں ہیں۔ ہم پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ اسرائیل کا ایران تک پہنچ جانا پاکستان کے دروازے پر دستک دینا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نکاسی آب کے منصوبے جون سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف دے دیا۔ 15 شہروں میں نکاسی آب کے منصوبوں پر 24 گھنٹے کام کرنے کا حکم۔ مونسون سے قابل سیوریج لائنز اور بارشی پانی کی نکاسی کے پروجیکٹس کی یقینی تکمیل کی ہدایت۔ خصوصی اجلاس میں 15 شہروں میں واسع کمپلیکس ڈیزائن کی منظوری۔ 22,000 کلومیٹر طویل سیوریج لائن اور بارش کے پانی کے نکاس کے لیے 189 کلومیٹر طویل پائپ لائن بچھائی جائے گی۔ واسع ڈیش بورڈ اور موبائل ایپ پر جاری پروجیکٹس کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہوگی۔ بہتر انفراسٹرکچر ہی معاشی ترقی کی بنیاد ہے۔ صوبے بھر میں مربوط روڈ نیٹ ورک کے قیام کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا اجلاس سے خطاب، کہا کہ جدید سڑکوں کا جال بچھا کر عوام کو بہتر سفری سہولیات فراہم کریں گے۔ نئی تعمیر شدہ سڑکوں پر لائن مارکنگ اور گیٹ آئیز کی تنصیب بھی یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کا جاری ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ ٹائم لائنز کے مطابق مکمل کرنے کی ہدایت، کہا کہ ترقیاتی اسکیمز میں تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ ترقیاتی منصوبوں کی پر وقت تکمیل سے عوام کو ریلیف ملے گا۔ عوامی منصوبوں میں میرٹ اور اعلی معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ آصفہ بھٹو کی ملکی پولیو مہم میں عوام سے تعاون کی اپیل۔ خاتون اول کا کہنا ہے کہ پاکستان اس وائرس کے خلاف جنگ میں ایک اہم مرحلے پر کھڑا ہے۔ برسوں کی مسلسل کوششوں کے بعد ملک پولیو کے خاتمے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ آنے والا مرحلہ انتہائی اہم ہے جہاں ہر بچے تک پہنچنا ضروری ہے۔ 13 سے 19 اپریل تک فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز گھر گھر جا کر ویکسینیشن کریں۔